دھرم کے نام پر جو ننگا ناچ ہو رہا ہے، اس ننگا ان ساری آفتوں میں ایک بہت بڑی آفت اور مصیبت یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا۔ جس کا دل سخت ہو گیا اس پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ جس کا دل سخت ہو گیا اسے کبھی اللہ کے نام پر رونا نہیں آتا۔ جس کا دل سخت ہو گیا کبھی اللہ کے سامنے اس کا دل پگھلتا نہیں۔ اس کے رکوع برائے نام رکوع، اس کے سجدے برائے نام سجدے، اس کا پڑھنا برائے نام پڑھنا۔ رب قارئ والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ سب کیا مثالیں ہیں، کیا چیزیں ہیں یہ سب؟ آج اذان ہوتی ہے ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا۔ صحابہ کے واقعات، نبی کے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے، کانوں کے سامنے سنائی بھی دے رہے، سب کچھ ہوتا ہے، پر ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ گناہ کرتے 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 ہمارے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ ابھی جو دل سخت ہو گئے تو ہماری عبادتیں، ہمارے سجدے ہمارے سر سے ایک بالش تو پر بھی نہیں ہے۔ بندہ سجدے میں سر رکھے اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو، بندہ سجدے میں سر رکھے خوف خدا نصیب ہو، بندہ سجدے میں سر رکھے اللہ کے نور کی تجلی دیکھے۔ اللہ سے مانگو، ہر چیز کا علاج ہے۔ کپڑا گندا ہوگا اس کا علاج ہے صابن ڈالو، نرما، آج کل تو زبردست واشنگ مشین، نرما ڈالو پھراؤ کپڑا پاک۔ لوہا جنگ لگ گیا، آگ کی بھٹی، دل جنگ لگ گیا، استغفار، دل جنگ لگ گیا، گردآلود ہو گیا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کو حاضر ناظر جان، ہر جگہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے دل کی طرف توجہ رکھو اور کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں ایک بات بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ اتنی برکت ہے استغفار کے اندر، پھر قرآن کے علوم، اسلامی احکامات کے لذت اللہ دل پر کھولنا شروع کر دیں گے۔ ایک نان بھائی تھا روٹی پکانے والا، مستجاب الدعوات، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، مشہور تھا یہ مستجاب الدعوات ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے دل میں تمنا ہوئی چلو اس بندے سے مل کر آتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل گئے، اس کے پاس بیٹھے، دیکھا نان بھائی رات کا ایک حصہ، ایک پہر ہے، بیٹھ کر تنور میں روٹیاں پکا رہا۔ امام احمد بن حنبل گئے، بیٹھے، بیٹھ کر فرمایا کہ بھائی میں نے سنا ہے تمہارے بارے میں کہ تم مستجاب الدعوات ہو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرتا۔ کیا نسخہ ہے، کیا پڑھتے ہو، آخر اللہ کو تم نے کیسے منا لیا ایسے؟ نان بھائی نے کہا اللہ کے بندے تم نے سنا بالکل صحیح، لوگ کہتے ہیں میں مستجاب الدعوات ہوں، الحمدللہ میں نے اللہ سے جو بھی دعا کی ہے اللہ نے میری جھولی اب تک خالی نہیں کی، لیکن آج تک میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کیا دعا ہے؟ میں بہت دنوں سے دعا کر رہا ہوں اللہ ایک مرتبہ مجھے امام احمد بن حنبل کا چہرہ دکھا دے، وقت کے امام احمد بن حنبل کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ ایک بار ان کی زیارت کرا دے، ان سے میری ملاقات کروا دے۔ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل بازو بیٹھ کر رونا شروع کر دے، زاروں قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اس نے امام احمد بن حنبل کی طرف دیکھا، فرمایا کون ہو تم؟ امام صاحب نے فرمایا جس کی تم دعا کرتے تھے، کیا شان ہے میرے اللہ کی، اللہ چاہتا مانگ تم رہے ہو، اللہ چاہتا اللہ تجھے میرے پاس بھیج کر میری زیارت کرواتا، لیکن تو اللہ سے اتنا پہنچا ہوا بندہ ہے، تیرے پاس
पास अल्लाह मुझे भेज कर ज़ियारत करवा रहे हैं। दुआ तू करता है, तड़पता तू है, अल्लाह मुझे इमाम की ज़ियारत करवा दे। अल्लाह चाहते तुझे मेरे पास भेजते, लेकिन तू इतनी दूर पहुंचा हुआ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मुझे तेरे पास भेज रहे। अल्लाह के बंदे मेरे लिए भी दुआ कर। फिर उसके बाद फरमाया क्या करता है, क्या पढ़ता है? आप बैठिए, आटा उठा रहा कर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, रोटी पका रहा अस्तगफिरुल्लाह, लगभग बहुत देर तक बैठे रहे, जबान पर इस्तगफार जारी है। फरमाया हजरत यही एक चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ता मैं, बस सुबह से शाम तक इस्तगफार की कसरत करता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया तूने तो इसमें आज़म को पकड़ लिया, तूने तो इसमें आज़म को अपने ताबे कर रखा है। ये वो नुस्खा है कि अगर उम्मती ने किसी के पास इस्तगफार हो और वो उम्मती परेशान हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे परेशानियों का हल अल्लाह की याद में, हमारे दिल सख्त हो गए, इसे रत्ती पॉलिश करना, इसे अगर मैनेज करना, इसे सही रास्ते पर लाना, इसमें अल्लाह की मारिफत का नूर दाखिल करना, तो फिर आज से तहैया करो अल्लाह तेरी मारिफत का नूर अता फरमा, इस्तगफार की तौफीक दे। फिर देखो अल्लाह ताला इस्लाम का नूर अता फरमाते। अल इस्लाम नूरुन वल कुफ्र जुल्मतुन, इस्लाम नूर है, कुफ्र जुल्मत है, गुनाह जुल्मत है। इन जुल्मतों से बाहर निकलने के लिए इस्तगफार की कसरत करो। साबुन डालकर कपड़े को धोती नहीं, वैसा धोना शुरू करो। करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मेरे लिए भी दुआ करो, पूरी उम्मत के लिए दुआ करो। आज अल्लाह का हर बंदा एक दूसरे की दुआओं का मोहताज है। अल्लाह का हर बंदा एक दूसरे की दुआओं का मोहताज है। अल्लाह के नबी दुआ करते, पूरी उम्मत के लिए दुआ करते, क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए दुआ करे हैं। आज भी अल्लाह के नबी के तर्ज पर चलने वाले सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, पूरी उम्मत के लिए पहले मांगते हैं, बाद अपने लिए मांगते हैं। इसलिए क्या करना, हम सब एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे। करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और कसरत से इस्तगफार पढ़ने का मामूल बनाए रखेंगे। करेंगे नहीं? अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह